مشاہد صاحب چائنا بڑا امپورٹنٹ ہو گیا، تو ڈار صاحب چین جا رہے ہیں، تو چین جو ہے وہ اس وقت اس کا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ کیا چین جو ہے وہ ٹرمپ کی ضمانت دے گا؟ چائنا کا اس لیے بڑا امپورٹنٹ کردار ہے کہ چائنا کے جو اس وقت پورا ٹرائنگل بن رہا ہے، ایران، پاکستان اور امریکہ، تینوں کے سینٹر میں چائنا ہے، کیونکہ ٹرمپ خود چائنا جا رہا ہے 14-15 مئی کو، اور وہ چاہتے ہیں چائنیز بھی کہ اس وزٹ سے پہلے جنگ کا خاتمہ ہو جائے، یہ ڈیڈ لائن ہے ان کی۔ اور دوسرا ان کا ہے کہ ایران والے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ٹھیک ہے، بڑے اچھے ہمارے مسلم برادر نے بڑا اچھا ایفرٹ کیا، پازیٹیو رول ادا کرے، اور میں سمجھتا ہوں بڑا کامیاب تھا وہ کل کا جو انیشیٹو تھا، لیکن وی وانٹ سالڈ گارنٹر۔ وہ گارنٹر چائنا ہو سکتا ہے، اور چائنا کہے گا کہ جناب آپ کا جو وزٹ ہے ہم اس کو لنک کرتے ہیں امن کے ساتھ، آپ یہ گارنٹیز دیں، کیونکہ اسٹریٹ آف ہارمز کھولنے کی بات ہو رہی ہے، وہ تو مذاق بن گیا نا کہ وہ تو پہلے ہی کھلا تھا، اب وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں ٹرمپ کے اسٹریٹ آف ہارمز کھولا جائے، تو وہ سارے جو پیکج ڈیل اگر ہے نہیں، اس کا مطلب جو پیش رفت ہو رہی ہے اس کا گارنٹر چائنا ہوگا۔ اور چائنا نے ایک اور جو اسٹیٹمنٹ دیا تھا، وانگ جی نے جب ٹیلی فون کیا ڈار صاحب کو پرسوں، اس نے کیا کہا کہ اٹ شوڈ بی انڈر دا یونائٹڈ نیشنز فریم ورک۔ اور آپ کے پروگرام میں نے ذکر بھی کیا تھا، آپ کو یاد ہے کہ پاکستان، ترکی، چائنا اور یونائٹڈ نیشنز کے فریم ورک میں جو بھی اگر ایسی چیز آتی ہے تو وہ کریڈیبل ہوگی۔ تو وی آر موونگ ان دا رائٹ ڈائریکشن، لیکن آپس میں ٹرسٹ نہیں ہے، فقدان ہے اعتماد کا، ٹرسٹ ڈیفیسٹ۔ جائیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تیاری کر رہے ہیں جنگ کی، حالانکہ آپ کا میں دیکھ رہا تھا وی لاگ، میں ابھی سری لنکا سے ہو کے آیا ہوں، میں ادھر سے، تو آپ کا وی لاگ مجھے دیکھا کہ موسٹ انفارمیٹیو آن اندر جو اسرائیل کے اندر ہو رہا ہے، ان کا تو تیا پانچا ہو گیا ہے جی۔ اور میں ہارٹس اخبار بھی پڑھا تھا ان کا، اس میں بھی وہی تصدیق کی جو آپ نے کہا، ادھر سے لوگ بھاگ رہے ہیں، بین گورین ایئرپورٹ میں لائنیں لگی ہوئی ہیں، لوگ تو شپس میں بھاگ رہے ہیں، ایلیٹ جو ہے ان کی، اور ڈیمونا جو ان کا کہوٹا تھا اس پر اٹیک ہو گیا، اور باقی بھی جو سارے چیزیں، اور ایک مہینے سے اسرائیلی جو ہیں میجورٹی وہ بیڈ روم میں نہیں سو رہے، وہ بنکر میں سو رہے ہیں، بشمول نیتن یاہو، کیونکہ اسرائیل آئرن ڈوم ٹوٹ گیا ہے اور وہ سارا اسمیش ہو گیا سارا کچھ۔ تو یہ تو جنگ کا جو ٹرمپ کو سیاسی نقصان ہوا ہے اور اسرائیل کو فزیکل نقصان ہوا ہے، جو آج تک ان کی ہسٹری میں نہیں ہوا۔ اچھا ایئر مارشل صاحب، ایک طرف تو ہم مذاکرات کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ بڑی اچھی ہے اور اس کو پوری دنیا ایکنالج بھی کر رہی ہے، دوسری طرف جو امریکی اخبارات ہیں، مثلا واشنگٹن پوسٹ جو ہے وہ کہہ رہا ہے جی پینٹاگون پریپیئرز فار ویکس آف گراؤنڈ آپریشنز ان ایران۔ تو ایک طرف ٹرمپ جو ہے وہ کہہ رہا ہے جی کہ پاکستان جو ہے وہ بڑی کوشش کر رہا ہے مذاکرات کے لیے، اور ڈار صاحب چائنا بھی جا رہے ہیں، دوسری طرف واشنگٹن پوسٹ کہہ رہا ہے کہ یہ تو گراؤنڈ ٹروپس بھیجنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو پھر یہ کیا مستقبل ہے اس پوری ہماری ایفرٹ کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دیکھیں، پہلے تو حقیقت یہ ہے کہ سب سے پہلے اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کو ایگزٹ چاہیے، اس کی ایگزٹ اسٹریٹجی پہ کام ہو رہا ہے، اور اس ایگزٹ اسٹریٹجی میں سب سے بڑا جو ہے وہ یہی ہے کہ کسی طرح فیس سیونگ ہو جائے، مذاکرات ہو جائیں، اور جیسے مشاہد بھائی نے کہا بالکل صحیح کہ الحمدللہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت بہت اچھی پوزیشن پہ دی ہے، اینڈ آئی تھنک وی آر پلینگ آر کارڈز آلسو ویری ویل انوالونگ چائنا ایٹ رائٹ ٹائم اینڈ رائٹ اسٹیج۔ تو یہ تو بہت اچھی خوشائند بات ہے، لیکن میں نے آپ نے پہلے بھی یہ ڈسکس کیا تھا کہ انتہائی ناقابل اعتماد اور فلپ کرنے میں بڑے ماسٹر ہیں کسی وقت بھی، کیونکہ وہ ٹویٹ پہ کھیلتے ہیں، ڈرامہ بازی کرتے ہیں، اور ان کا جو سب سے بڑا ڈرامہ باز ایکٹر ہے وہ پیٹ ہیگز ہے، جو ان کا سو کالڈ ایک فنکار آدمی ہے، سیکریٹری آف وار ہے، تو فاکس نیوز کا اینکر ہے، پرسن رہا ہے، اور اس کی اور اس کی اگر بیک گراؤنڈ دیکھیں، سر جرنلسٹ تو بڑے اچھے جرنلسٹ نہیں سر، وہ پہلے امریکی فوج میں تھا، عراق میں بھی لڑا ہے، اور اس کے اوپر جو الزامات ہیں جن کے اوپر تحقیقات ہو رہی ہے، اور ان کی کانگریس کی جو ہیئرنگ کمیٹی تھی اس میں بھی اس کا بازگشت آئی کہ آپ کے اوپر تو ہراسمنٹ کے الزامات ہیں۔ اینی وے، سو جو جنرل کین ہے ان کی بھی ایک اسٹیٹمنٹ اس سلسلے میں بڑی ہی امپورٹنٹ ہے جو انہوں نے پچھلے دنوں دی، اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس کو کنسیڈر ضرور کریں اور اس کو کامیابی کی طرف دیکھنا، اس کو ہم بعد میں ڈسکس کر لیں گے، لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ حقیقت دیکھنے کی کچھ اور ہے، بیک گراؤنڈ میں کچھ اور ہو رہا ہے۔ میں یہ چاہوں گا کہ اگر یہ خدا نہ خواستہ یہ والی، اور اگر وہ غلطی کرتے ہیں جس کے لیے ایران تو صرف یہ کہہ رہا ہے کہ وی آر ویٹنگ، دے آر ناٹ شاؤٹنگ لاؤڈ، دے آر جسٹ سیئنگ کہ وی آر ویٹنگ، یہ وہ کریں
اور اس گراؤنڈ انویژن میں اسرائیلی فوجی کو لے آئیں. تب جا کے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے جو جنگ جن کے کہنے پہ لڑی وہ آپ کے ساتھ کتنے سنسیئر ہیں. تو اس بات کو رول آؤٹ نہ کریں, اس کو ہم آگے جا کے ڈسکس کر لیں گے کہ اس کی کامیابی کے کیا امکانات ہیں اور اس کا امپیکٹ کیا آئے گا. اچھا, اب اس میں مشاہد صاحب, ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ ایکس پہ بھی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں, پاکستان کا ذکر کر رہے ہیں. دی یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ از ان سیریس ڈسکشنز ود اے نیو اینڈ مور ریزنیبل رجیم ٹو اینڈ آور ملٹری آپریشنز ان ایران. اور انہوں نے پاکستان کا بھی ذکر کیا اپنا, ان کا ایک کلپ سنائیں جی ٹرمپ صاحب کا, وہ کیا کہہ رہے ہیں. I watched it and he said, something's unusual happening. There are 8 boats that are going right up the middle of the Hormuz Strait. 8 big tankers are going loaded up with oil right through. And I said, well, I guess they were right, and they were real. And I think they were Pakistani flagged. Yes. And I said, well, I guess we're dealing with the right people. تو پاکستانی فلیگز کا ذکر کر کے وہ کہتا ہے کہ ہم رائٹ پیپل کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں. تو یہ ٹرمپ صاحب جب پاکستان کا ذکر کرتے ہیں اور تھوڑی دیر بعد پھر وہ کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں کہ میں جناب ایران جو ہے اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا, تو اس کا فائدہ ہوتا ہے پیس ایفرٹ کو یا نقصان ہوتا ہے؟ پنجابی میں ہم کہتے تھے اس کو بڑک, انگلش میں کہتے ہیں پوسچرنگ. پالیسی اور ہوتی ہے, اور لاہوری پنجابی میں کہتے ہیں رنگ بازی. رنگ بازی کھلا ہوا ہے. سلطان رائی کا آپ نے فلمیں دیکھی تھی پرانی کو, یہ کر دیں گے مدر شاہ, آپ کو وہ اس کا وہ اپنے ڈومیسٹک بیس کے لیے ہے بڑھ کے مارنا. وہ یہ کی آتی ہے. آپ دیکھیں نا, آپ نے سنایا بھی, آپ نے کیا کہا, انہوں نے کہا کہ یہ نیو اینڈ ریزنیبل رجیم. انہوں نے اپنے ذہن میں کہہ دیا کہ رجیم چینج ہو چکی ہے ایران میں, کہ میرا وہ مقصد پورا ہو گیا. تو اس کا مطلب ہے ٹرمپ صاحب اپنے ساتھ ہی بات چیت کیے جا رہے ہیں. تو ایرانیوں نے کیا کہا, ہی از نیگوشیٹنگ ود ہمسیلف. آپ خود اپنے مذاکرات کر رہے ہیں. اور اس نے لاسٹ ٹائم نہیں کہا تھا کہ میں تو, مجھے پسند نہیں جو بہت کامیاب لوگ ہوں, کہ میں آئی لائک ٹو ڈیل ود لوزرز, کیونکہ پھر میں اپنی بات کر سکتا ہوں. تو وہ اس کا وہ ایگو والا مسئلہ بھی ہے. لیکن ٹرمپ کو یہ پتہ ہے کہ جنگ وہ سیاسی طور پر, فوجی طور پر ہار رہا ہے, اس کو پھنسایا گیا ہے. اور آپ نے دیکھ لیا کہ جے ڈی وینس نے جو اس کا خاص رکھا ہوا ہے بندہ, ہارڈ لائن کا لوائلسٹ ہے, اس نے فون کیا ہے نیتن یاہو کو پچھلے ہفتے, کیا کہا ہے کہ یار تم نے تو مروا دیا ہمیں. ایکسیوس میں ساری خبر آ گئی ہے. اس فون کال میں پہلی دفعہ انہوں نے ڈنڈا دیا اس کو کہ تم نے تو کہا تھا ہمیں کہ بڑی چڑی نہیں پھڑکے گی, لوگ آ جائیں گے تو یو ول مس لیٹ دا پریزیڈنٹ. سو پہلی دفعہ ایک فاصلے کی کوشش ہو رہی ہے. ٹرمپ کو اب جیسے انہوں نے بھی کہا کہ اٹس اے فیس سیونگ ایگزٹ, کسی طریقے سے راستہ ملے اور پاکستان راستہ دے سکتا ہے. اور پاکستان کا ایک بڑا یونیک رول ہے, اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے ماشاءاللہ, کہ ایران کا اعتماد بھی ہے, چائنا کا بھی ہے, اور ٹرمپ کا بھی ہے. وی آر دا اونلی کنٹری, اور سعودی عربیہ کا بھی ہے, اور ترکی اور مصر کا بھی ہے. تو وہ رول جو ہے نا, اس لیے جو یہ کل کا دورہ بڑا کروشل ہے اسحاق ڈار صاحب کا, کہ چائنا ایز دا گارنٹور. لیکن اس میں گند بھی وہ جو زائنسٹ لابی ہے اور نیتن یاہو ہے, جس دن جنگ ختم ہوئی وہ فارغ ہو جائے گا. اور انڈیا انڈو زائنسٹ ایکسس تو بڑا پکا ہے نا یہ. وہ تو, اور آپ نے وہ خبر بھی دیکھی تھی, میں نے ٹویٹ بھی کی تھی, اب تو وہ بھی آ گئی خبر کہ جو 1971 میں مکتی بائنی کا ہوا تھا, اس میں مسز اندرا گاندھی نے اسرائیلی ہتھیار لیے تھے مکتی بائنی کو دینے, چھوٹے لائٹ ویپن.